بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک ایسا بیوقوف سا نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ کان کاٹ دیتا تھا اور حجامت کرتے وقت گلا کاٹ دیتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا کام ٹھپ ہوتا گیا اور وہ اپنی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچیں، اس کا استرا اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے اس کی بے وقوفیوں پر طعنے دے رہی تھی کہ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تم سے متفق ہوں، میں کبھی خود سے کچھ نہیں کما سکتا اور میں کبھی کسی کو کمانے بھی نہیں دوں گا، یہ حقیقت ہے۔ نائی کی بیوی بولی، تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگ لو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی۔ بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کچھ مانگ لو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ کو کہو کہ تمہیں کچھ بھی دے دے۔ نائی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کہا کہ وہ نائی کو بھی کچھ دے دے۔ بادشاہ نے پوچھا، بھائی نائی تمہیں کیا دوں؟ اب نائی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ بادشاہ سے کیا مانگنا چاہیے، اور نائی کا اپنا دماغ کچھ سوچنے سے قاصر تھا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، کچھ بھی دے دیں۔ بادشاہ نے نائی سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ زمین دے دوں؟ نائی کی جان میں جان آئی کہ وہ کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا۔ وہ بولا، ہاں کوئی بھی زمین دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک اجڑی ہوئی زمین دے دی۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں کیا ملا بادشاہ سلامت سے؟ جلدی دو تاکہ میں روٹی خرید کر لاؤں۔ نائی نے اپنی بیوی کو زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی؟ نائی بولا، لیکن زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ کیا تم سے زیادہ بے وقوف کوئی دوسرا ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کاشت نہ کر سکیں؟ کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہیں؟ نائی کی بیوی گھرائی۔ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چالاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے۔ وہ خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اس زمین کے قریب ہی جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین پر کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ شام ڈھلے ایک چور نائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ زمین میں کیا تلاش کر رہے ہیں۔ نائی کی بیوی نے پہلے تو کچھ دیر ٹال مٹول کی، پھر گویا تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں سونے کی اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھیں، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی کو یہ بات مت بتانا، ورنہ وہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، مگر شام ڈھلے جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے آیا اور 7 چوروں نے مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا ہو، مگر انہیں وہاں کچھ نہ ملا۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ وہ بیج ادھار لائی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت اچھا چلا تھا تو فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اسے اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ چوروں نے جب یہ دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ نائی کے گھر گئے اور اس سے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو۔
کیونکہ زمین میں ہل تو ہم نے چلایا تھا۔ نائی کی بیوی ہنسی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن تمہیں وہ نہیں ملا۔ اب وہ سونا میں نے گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے، لیکن تمہیں نہیں ملے گا۔ چوروں نے کہا، تم سیدھے طریقے سے ہمارا سونا ہمیں نہیں دو گے تو ہم خود لے لیں گے، آج رات دیکھ لینا۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نائی کی بیوی نے اپنی ایک آنکھ کے گوشے سے اسے چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نائی چوروں سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ بیوی بولی، ایسی جگہ چھپایا ہے کہ وہ کسی کو نہیں ملے گا۔ باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آدھی رات کو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور مٹکا لے کر رفو چکر ہو گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے اور مال بانٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ مٹکا لانے والا چور کہنے لگا، نائی کی بیوی نے بتایا تھا کہ سونے کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ پہلے مٹھائی بانٹ کر کھا لیتے ہیں، پھر سونا بانٹیں گے۔ جنگل میں گپ اندھیرا تھا۔ چوروں نے مٹکے میں سے ٹٹول ٹٹول کر مٹھائیاں نکالیں اور کھانے کو منہ میں ڈالیں اور ساتھ ہی تھو تھو کر کے تھوکنے لگے۔ نائی کی بیوی نے مٹکے میں مٹھائی کے بجائے کوئلے ڈال رکھے تھے۔ سب چوروں کو بہت غصہ چڑھا۔ اگلی صبح وہ نائی کے گھر پہنچے اور فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ نائی کی بیوی ان کی شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگی تو وہ بولے، تم نے 2 مرتبہ ہمیں بیوقوف بنایا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ تنتناتے ہوئے چلے گئے۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا تھا، کھیتوں کی مکمل پہرے داری کرتا تھا، مگر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لیتا اور اسے تھوڑا سا حصہ دے دیتا۔ کسان اور اس کی بیوی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا، بے خیالی میں وہ زیادہ زمین کھود گیا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے صندوق کھولا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کو زبردستی چھین لے گا۔ وہ خزانے کو چھپتے چھپا کر گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس دولت کو کہاں چھپایا جائے؟ بیوی نے جواب دیا، اس کو ہم صحن میں دفن کر دیتے ہیں۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی، میں پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میری بیوی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے ضرور کرے گی اور پھر اس راز کا علم سردار کو بھی ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا اور ہیروں سے بھرا ہوا صندوق صحن سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ میں دفن کر دیا اور واپس گھر آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھر آئی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، مچھلیاں اور جنگل سے؟ خوشی سے تمہارا تو دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ کسان مسکرا کر بولا، کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا اور گاؤں کے مچھیرے سے بہت ساری تازہ مچھلیاں خرید لایا۔ اس نے تندور کی روٹیاں بھی خریدیں اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک جگہ دیکھ کر اس نے مچھلیاں زمین پر پھیلا دیں اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دیں۔ یہ سب کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ جب سورج نکلا تو کسان اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھیں تو حیران رہ گئی۔ پھر اس نے سب مچھلیوں کو اپنی ٹوکری میں رکھ لیا۔ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں دیکھیں تو کسان سے کہنے لگی، درختوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں؟ کسان نے کہا، یہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے، کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہیں۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی۔ کسان
اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اچھا کھاتے تھے۔ تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اب یہ راز بھی نہیں رہا تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ خزانہ اس نے گھر کے صحن میں چھپا رکھا ہے۔ پھر بھلا یہ بات سردار سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ پہلے اس نے کسان کی بیوی کو اور پھر کسان کو اپنے ہاں بلوایا۔ کسان جب سردار کے پاس گیا تو سردار نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں ہیرے جواہرات سے بھرا صندوق ملا ہے؟ کسان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سردار نے گرج کر کہا، تمہاری بیوی مجھے سب کچھ بتا چکی ہے۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو آج کل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے۔ جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شوہر اسے پاگل کہہ رہا ہے تو وہ غصے سے بولی، حضور، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے، یہ صندوق ہمارے صحن میں دفن ہے۔ سردار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ ہیرے جواہرات کا صندوق تمہیں کس دن ملا تھا؟ کسان کی بیوی نے کہا، اس دن صبح کو، جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ سچ ہے، یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی ہوئی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہے، سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور صحن کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا صحن کھود ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ یوں غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اس نے اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔